السلام علیکم۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کمزور دل والے لوگ اس ویڈیو سے دور رہیں، شکریہ۔ رات گہری تھی، بستی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب گھروں کے دروازے بند تھے لیکن اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کتے اچانک بھونکنے لگے جیسے کسی پرچھائی کو دیکھ لیا۔ ہوا میں عجیب سی بو تھی جیسے جلا ہوا گوشت۔ ایک عورت نے کھڑکی سے جھانکا، آنکھیں خوفزدہ تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رات اتنی ہولناک ہوگی۔ کہیں دور سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز سن کر لوگوں کے دلوں میں عجیب کپ کپی دوڑ گئی۔ سب نے چراغ بجھا دیے۔ اندھیرا خوف کو اور بڑھا گیا۔ گلیوں میں سناٹا تھا مگر ہوا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں جیسے کسی نے انہیں چھوا۔ کسی نے کھڑکی سے سرسراہٹ سنی، دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ بستی کے سب لوگ جانتے تھے کہ رات کچھ الگ ہے۔ راتوں کے اندھیروں میں اکثر ان کے ساتھ عجیب ہوتا، لیکن آج کی ہوا میں ایک انوکھا دہشتناک خوف چھپا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی بولا، "یہ رات ہماری آزمائش ہوگی، سن لو۔" لوگوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ ڈر کے مارے ہر چہرے پر پسینہ تھا مگر کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا جیسے زمین چھوڑنا چاہتا ہو۔ ہر طرف گپ اندھیرا، بس ٹمٹماتی دیوے دور جل رہے تھے۔ کتے اچانک خاموش ہو گئے جیسے کسی نے ان کی زبان کاٹ دی۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی سرخی، جیسے موت قریب ہو۔ ایک لمحے کو ہوا بالکل رک گئی، سانس لینا مشکل۔ لوگوں نے کھڑکیوں پر پردے ڈال دیے، کچھ بھی دیکھنے سے ڈرے۔ ایسا لگا رہا تھا کہ بستی پر سایہ نازل ہو چکا۔ ایک عورت کے کانوں میں کسی کی سرگوشی گونجی۔ اس نے چراغ جلایا مگر شعلہ فوراً بجھ گیا۔ اندھیرا رات کی فضا میں ایک بھیانک سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ کسی بچے نے ماں کی گود میں زور سے چینخ ماری۔ ماں نے اسے چپ کرایا مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ اس کی چینخ میں ایسی کپ کپاہٹ تھی کہ خون جم جائے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال۔ کوئی جواب نہ تھا، صرف اندھیروں کی گرفت سخت ہوگی۔ گھروں کے اندر ہر چراغ بجھنے لگا جیسے کسی نے دم گھونٹ دیا۔ اندھی بستی میں ایک پرانا کنواں تھا، صدیوں سے خشک۔ آج رات اس کنویں سے پانی کے چھاپاکے سنائی دیے۔ ایک لڑکے نے کان لگا کر سنا، دل خوف سے لرز گیا۔ اس نے باپ کو جگایا مگر باپ نے کہا، "سو جاؤ۔" لڑکے نے قسم کھائی کہ آواز اس کے کانوں میں تھی، لیکن اندھیروں میں کنویں سے پھر چھپاکا گونجا اور ڈرا دینے والا۔ یہ آواز اتنی اونچی تھی کہ پورا محلہ جاگ گیا۔ سب کے دلوں پر کپ کپاہٹ چھا گئی، کسی کی ہمت نہ پڑی۔ رات کے تیسرے پہر ایک نوجوان لڑکی دروازے پر نکلی۔ اس نے آسمان دیکھا، تارے جیسے سب غائب ہو گئے ہوں۔ ہوا میں زبردست بدبو جیسے لاشیں گل سڑ کر پڑی ہوں۔ اس نے چلنا شروع کیا تو زمین کے نیچے دھڑکن گونجی۔ ایسا لگا جیسے کوئی خوفناک سانپ زمین کے اندر ہے۔ وہ لڑکی ایک لمحے کو رکی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ مسلسل پیچھے پیروں کے نشان مٹی پر ظاہر ہو رہے تھے لیکن نظر کوئی نہیں آیا۔ وہ ڈر کے مارے واپس گھر دوڑی، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ گھروں کے اندر لوگ جاگ چکے تھے، کوئی سو نہیں سکا۔ ہر کمرے میں سرد ہوا کے جھونکے سرسراتے محسوس ہوئے۔ ماں نے بچوں کو سینے سے لگایا جیسے موت سامنے ہو۔ باپ کی آنکھیں کھلی جیسے کچھ دیکھ رہا ہو۔ اندھیرے میں چراغ بار بار جلتے اور بجھتے جیسے کسی نے ہاتھ مارا۔ دیواروں پر سائے ناچ رہے تھے جنہیں کوئی سمجھ نہ سکا۔ ایک بوڑھی دادی نے کانپتی آواز میں کہا، "یہ شروعات ہے۔" سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، الفاظ گم ہو گئے۔ اندھی بستی اب ہمیشہ کے لیے اندھیروں کے قبضے میں تھی۔ صبح ہونے تک بستی پر قیامت گزر چکی تھی۔ اندر کئی گھروں میں لوگ لاپتہ تھے، دروازے اندر سے ٹوٹے، گلیوں میں خون کی لکیر تھی لیکن لاش کوئی نہ ملی۔ چرچ کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی حالانکہ چرچ ہی نہ تھا۔ کسی کو سمجھ نہ آئی یہ الفاظ کیا مطلب رکھتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، "یہ اندھی بستی اب معمولی جگہ نہیں رہی۔" اس کی بات سن کر لوگوں کے دل اور کانپنے لگے۔ یہ صرف آغاز تھا، اصل کہانی ابھی شروع ہونی تھی۔ رات کے بعد صبح آئی مگر بستی میں اجالا نہیں ہوا۔ سورج کی روشنی کالی بادلوں میں قید ہو گئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ دن ہونے کے باوجود اندھیرا ہے۔
چڑیاں خاموش تھی، کوئی پرندہ آسمان پر دکھائی نہ دیا۔ دور پہاڑ کی چوٹی پر سرخ دھواں اٹھتا نظر آیا۔ بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا، یہ شکون بہت بوڑھا ہے۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو گود میں چھپا لیا، ڈرتے ڈرتے۔ ہر دل میں سوال تھا کہ آخر بستی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جواب نہ تھا، بس خاموشی سب پر چھائی رہی۔ گلیوں کے بیچوں بیچ ایک بچہ زمین پر بیٹھا تھا، وہ بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا، اندھی روشنی۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوئے مگر وہ مسلسل چیختا رہا۔ کسی نے اسے ہلایا مگر بچہ بے حس رہا۔ پورا وقت آنکھیں کھلی تھیں لیکن اس کی نظر کہیں اور تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ بوڑھی عورت بولی، یہ بچہ اب انسان نہیں رہا۔ لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، پسینہ ٹپکنے لگا سب جانتے تھے کچھ بھیانک ہونے والا ہے، مگر کیا؟ کنویں کے پاس لوگوں نے عجیب نشان دیکھے، بڑے اور گہرے، زمین پر پنجوں جیسے نشان تھے، گویا کوئی درندہ نکلا۔ بوڑھا آدمی بولا، یہ انسان کے قدم نہیں ہو سکتے۔ نشان پانی کے قطروں کے ساتھ گلی تک جاتے دکھائی دیے۔ لوگ پیچھے ہٹے مگر کوئی نشان مٹانے کی ہمت نہ کر پایا۔ زمین خود بھی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، عجیب طرح۔ ایک نوجوان نے کہا، شاید یہ جانور ہو، بھاگ گیا۔ لیکن عورت نے کہا، جانور روشنی کے بغیر نہیں جیتے۔ یہ الفاظ سن کر سب کے دلوں میں مزید خوف پھیل گیا۔ اسی دوران مسجد کے صحن سے آواز آئی کہ اذان ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سکون سا آیا لمحے بھر کے لیے، مگر جیسے ہی مؤذن نے کلمہ پڑھا آواز رک گئی۔ سب نے بھاگ کر مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ مسجد کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر کوئی نہ تھا۔ ممبر پر خون کے دھبے تازہ تازہ چمک رہے تھے۔ قرآن کھلا تھا، اس کے اوراق ہوا میں بکھر گئے۔ کسی نے کتاب کو پکڑنا چاہا، ہاتھ جل گئے۔ سب خوف زدہ ہو کر باہر بھاگے، آوازیں لرزنے لگیں۔ دوپہر تک اندھیرا مزید گہرا ہو گیا، جیسے رات لوٹ آئی۔ چراغ جلائے گئے مگر شعلہ ساتھ ساتھ بجھتا رہا۔ لوگ گھروں میں چھپ گئے، دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ ہر کمرے میں بچوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مسلسل عورتیں قرآن پڑھتی رہیں مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ مرد خاموش تھے، جیسے زبانیں کسی نے کھینچ لی ہوں۔ اندھیروں میں کبھی ہنسی کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی کسی کے قدم، مگر باہر کوئی موجود نہ تھا۔ اندھی بستی آہستہ آہستہ سانس لینا بھولتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت اچانک کنویں سے روشنی نکلنے لگی۔ روشنی سفید تھی مگر آنکھوں کو جلانے والی، عجیب۔ سب لوگ باہر نکلے اور کنویں کے گرد جمع ہو گئے۔ کنویں کے اندر پانی ابال کھا رہا تھا، شدید۔ ایک عورت بے اختیار قریب آئی اور جھانکنے لگی۔ اس نے چیخ ماری اور فوراً زمین پر گر گئی۔ لوگ دوڑے مگر اس کے جسم پر دھواں اٹھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے آخری لفظ نکلا، وہ جاگ گیا۔ یہ سنتے ہی لوگوں کے دلوں پر موت طاری ہو گئی۔ رات بھر پھر بستی پر نازل ہوئی، مزید اندھیرا ساتھ لائی۔ چراغ اب جلنے سے انکار کر رہے تھے۔ ایک دم بچوں کی چیخیں اور بڑوں کی دعائیں ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ لیکن ایک لمحہ آیا جب ہر آواز تھم گئی۔ ایسا لگا جیسے پوری بستی بحر پن میں ڈوب گئی۔ کسی نے دروازہ کھولا، باہر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ زمین کانپ رہی تھی، جیسے زلزلہ آنے والا ہو۔ ایک لڑکے نے کہا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بوڑھے نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ گلی کے کونے پر ایک پرانی جھونپڑی تھی، سب بھول چکے۔ آج وہاں سے عجیب آواز آئی، جیسے کوئی راگ۔ لوگ ہچکچائے مگر کچھ نوجوان قریب جا پہنچے۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک لاش لٹکی ہوئی ملی۔ لاش کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھیں، صرف اندھی کھوکھلی۔ دیواروں پر خون سے لکھا تھا، اندھی روشنی میری ہے۔ سب لڑکے چیخے اور بھاگ کر گھروں کو لوٹ گئے۔ اندھی بستی پر موت کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ اس بات نے اندھی بستی کو اور ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ صبح کے بعد اندھیروں نے سورج کو پھر قید کر دیا۔ آسمان پر بادلوں کی بجائے کالے دھوئیں کے بادل تھے۔ لوگوں نے گھروں کے دروازے کھولنے کی ہمت نہ کی۔ ہر دل میں خوف اور ذہن میں سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ کنویں کے پاس اب دھواں ہر وقت اٹھنے لگا تھا۔ بچے بیمار ہونے لگے، ان کے جسم پر نیلا پن آیا۔ عورتیں قرآن پڑھتیں لیکن الفاظ ادھورے گونج کر غائب ہوتے۔ مرد ایک دوسرے کو دیکھتے مگر کوئی حل نہ ڈھونڈ سکے۔
اندھی بستی کے دن اب رات سے زیادہ ڈراؤنے لگنے لگے۔ بازار سنسان تھا، دکانوں پر تالے لگے اور گلیاں خالی۔ کسی نے کہا ہمیں بستی چھوڑ دینا چاہیے فوراً۔ دوسرے نے جواب دیا یہ بستی ہماری پہچان ہے۔ بحث ہونے لگی مگر ہر زبان پر لرزاہٹ موجود تھی۔ اچانک بازار کے بیچ میں آواز گونجی، رکو سب نے مڑ کر دیکھا۔ ایک اجنبی کھڑا تھا، خاموش۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے روشنی قید۔ وہ بولا میں جانتا ہوں یہ سب کیوں ہو رہا۔ لوگوں نے گھبرا کر سوال کیا کون ہو تم؟ اجنبی نے کہا میں مسافر ہوں مگر سب کچھ جانتا ہوں۔ اس نے بتایا یہ بستی پرانا بد دعا کا شکار ہے۔ صدیوں پہلے یہاں ظلم ہوا تھا، معصوم قتل کیے گئے۔ ان معصوموں کی آہیں آج بھی زمین میں دفن ہیں۔ اب وہ جاگ چکی ہیں اور روشنی کو کھا رہی ہیں۔ لوگوں کے دل دہل گئے، آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ بوڑھا کانپتا ہوا بولا کیا بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اجنبی نے سر جھکا کر کہا راستہ ہے مگر مشکل۔ بستی کے سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اجنبی نے کہا کنویں میں قید سایہ جاگ چکا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہوگی۔ لوگ کانپ گئے۔ کسی نے کانپتی آواز میں پوچھا کس کی؟ اجنبی بولا وہ خود چنے گا، تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عورتیں چیخنے لگیں، بچوں کو سینے سے چمٹا لیا۔ مرد خاموش رہے جیسے سب کچھ پہلے سے جانتے ہوں۔ دور سے کنویں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی، خوفناک۔ زمین ہلنے لگی، درختوں کی شاخیں زور سے ٹوٹ گئی۔ اجنبی بولا وقت بہت کم ہے، سب تیار ہو جاؤ۔ شام کو گلیوں میں پھر وہی بدبو پھیلنے لگی، چراغ جلتے ہی بجھنے لگے۔ اندھیروں نے سب کچھ نگل لیا۔ بچے زور زور سے رونے لگے، عورتیں دعائیں پڑھتی رہی۔ اجنبی مسجد کے صحن میں کھڑا دعا مانگنے لگا۔ لوگ اس کے گرد کھڑے تھے مگر سکون نہ ملا۔ اچانک مسجد کے دروازے پر دھماکہ ہوا، زبردست۔ سب لوگ چیخے، دروازے پر خون کے دھبے پھیل گئے۔ اس خون سے ایک لفظ ابھرا قربانی وقت پر دو۔ سب کے جسموں میں کپ کپی دوڑ گئی، سانس رک گئی۔ رات کا پہر آیا تو آسمان پر سرخی چھا گئی۔ اجنبی نے کہا یہ اس کی آمد کی نشانی ہے۔ لوگ گھروں میں چھپنے لگے، دروازے بند کیے سب نے مگر اندھیرا دروازوں کے اندر بھی سرایت کرنے لگا۔ ایک بچے نے چیخ مار کر کہا وہ آ گیا۔ کھڑکی کے باہر ایک خوفناک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ، دانت تیز اور وجود دھندلا تھا۔ لوگ لرز گئے، عورتیں زمین پر سجدے میں گر گئیں۔ اجنبی بولا یہ اندھی روشنی کا مالک ہے، یہی قاتل۔ سایہ گلیوں میں گھومنے لگا، ہر چراغ بجھاتا جاتا۔ جہاں رکتا وہاں خون کی لکیر زمین پر بنتی۔ لوگ کھڑکیوں کے پیچھے کانپتے رہے مگر کچھ نہ کر پائے۔ اجنبی کھڑا رہا، اس کی نظریں سائے پر جمی رہیں۔ اس نے کہا اگر میں نہ ہوا تو سب فنا ہوں گے۔ بوڑھے نے کہا ہم سب قربانی دیں گے ساتھ ساتھ۔ سایہ چیخا، آواز نے آسمان کو پھاڑ دیا، زبردست۔ چرچ کی گھنٹی پھر بجنے لگی، حالانکہ چرچ خالی تھا۔ اندھی بستی موت اور خوف کے شکنجے میں قید ہوگی۔ آدھی رات کو اچانک زمین پھٹنے لگی، دہاڑ سنائی دی۔ کنویں کے اندر روشنی کا بڑا طوفان ابھرا اوپر۔ اجنبی نے کہا یہ لمحہ فیصلہ کن ہے سب کے لیے۔ لوگ دوڑ کر اکٹھے ہوئے مگر ہمت ٹوٹتی جا رہی۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ مرد ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مگر کچھ نہ بولے۔ سایہ کنویں سے باہر نکلنے لگا، وجود بہت بڑا۔ اجنبی چیخا ابھی دعا پڑھو ورنہ سب ختم ہوگا۔ اندھی بستی کی رات قیامت کی رات جیسی لگنے لگی۔ رات کے بیچوں بیچ کنواں دہاڑتا رہا، زمین لرزتی رہی مسلسل۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر دعائیں پڑھنے لگے۔ اجنبی تنہا کھڑا کنویں کی طرف بڑھنے لگا، آہستہ۔ اس کی آنکھوں میں عزم اور چہرے پر روشنی تھی۔ سایہ زمین سے اوپر اٹھ کر آسمان کی طرف پھیل گیا۔ اس کی آواز گونجی یہ بستی اب میری ہے ہمیشہ۔ لوگوں نے چیخ ماری مگر آوازیں اندھیرے میں دب گئی۔ اجنبی بولا تمہیں معصوموں کا خون معاف نہیں ہوگا کبھی۔ سایہ کہکا مارا اور پوری بستی ہل گئی۔ خوفناک
مسجد کی چھت سے روشنی کی ایک کرن اچانک نکلی، لوگ دوڑتے مگر روشنی صرف اجنبی پر پڑی تھی۔ اس کا جسم سنہری چمک میں ڈھک گیا۔ لمحوں میں اس نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور دعا کی۔ سایہ پیچھے ہٹ گیا مگر پھر دوبارہ دھاڑ کے قریب آیا۔ کنویں کے اندر سے آگ کے شعلے اوپر اچھلے، فوراً زمین کے سوراخوں سے دھواں نکلنے لگا، بدبودار۔ لوگ گھبرا کر چیخنے لگے، بچے رونے لگے زور زور سے۔ اندھی بستی موت اور نجات کے درمیان لٹک گئی۔ اجنبی نے لوگوں کو پکارا، ہمت کرو اور میرے ساتھ پڑھو۔ لوگوں نے لرزتی آواز میں قرآن کی آیات دہرانا شروع کی۔ اندھیرے میں روشنی کے دھاگے بننے لگے۔ عجیب طریقے سے سایہ غصے میں آ گیا اور زمین پر حملہ کیا۔ مٹی کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ زوردار انداز میں لوگ زمین پر گر گئے مگر آیات پڑھتے رہے۔ ہر لفظ روشنی بن کر سایہ پر وار کرتا رہا۔ سایہ زخمی سا ہوا مگر اب بھی طاقتور موجود تھا۔ اجنبی بولا، یہ آغاز ہے، ابھی اصل جنگ باقی ہے۔ صبح کی روشنی اب بھی نہ آئی۔ سورج کہیں گم تھا، پرندے مردہ پڑے تھے، درختوں کے پتے سیاہ ہو گئے، بستی میں زندگی کا کوئی رنگ باقی نہ رہا۔ لیکن لوگوں کی آنکھوں میں امید کا چراغ جلنے لگا۔ اجنبی نے کہا، قربانی کے بغیر یہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں کے چہرے پر سکوت چھا گیا۔ چند لمحوں کو عورتیں بچوں کو سینے سے چمٹا کر رونے لگیں۔ مرد ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں جھکا گئے۔ سایہ خاموش کھڑا، جیسے سب کچھ سن رہا ہو۔ دوپہر کو کنویں کے اندر سے عجیب آواز آئی۔ آواز کسی انسان کی تھی مگر بہت بھیانک اور بھاری۔ اس نے کہا، قربانی تیار کرو ورنہ سب فنا ہوں گے۔ لوگ خوف سے لرزنے لگے، چیخیں گلیوں میں گونجنے لگیں۔ اجنبی آگے بڑھا اور بولا، ہمیں وقت چاہیے ابھی۔ سایہ ہنسا اور زمین پر آگ کے دائرے بنائے۔ ان دائروں کے اندر لاشوں کی جھلکیں دکھائی دیں۔ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، خوف سے لرز کر۔ اندھی بستی موت کے سائے میں گھٹنے لگی۔ شام کو اچانک بارش شروع ہوئی مگر پانی کالا تھا۔ ہر قطرہ زمین کو جلا کر دھواں بناتا جا رہا تھا۔ لوگ گھروں میں پانی سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈتے۔ بچوں کی چیخیں مزید بڑھ گئیں، عورتیں رونے لگیں، مرد بے بس تھے، کوئی راستہ ان کے پاس نہ تھا۔ اجنبی مسجد میں کھڑا دعا کرتا رہا، مسلسل سایہ کہکے مار کر گلیوں میں گھومتا رہا، آزاد۔ ہر مکان کی دیوار پر خون کے نشان ابھر آئے۔ اندھی بستی مزید خوف میں ڈوب گئی۔ رات آئی تو اجنبی نے لوگوں کو پھر اکٹھا کیا۔ اس نے کہا، کل صبح تک فیصلہ کرنا ضروری ہے، یا قربانی دو گے یا پوری بستی تباہ ہو جائے۔ لوگ خاموش تھے، صرف سسکیاں اور رونے کی آوازیں۔ بوڑھے نے کہا، میں تیار ہوں قربانی کے لیے۔ عورتیں چیخنے لگیں، نہیں، کوئی اور راستہ ڈھونڈو۔ اجنبی بولا، تمہارا حوصلہ ہی اصل طاقت ہے۔ سایہ بولا، وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی کرو سب۔ اندھی بستی فیصلہ کن لمحات کی طرف بڑھنے لگی۔ گہری رات میں اچانک چرچ کی گھنٹی بجنے لگی۔ لوگ حیران ہوئے کیونکہ چرچ برسوں سے ویران تھا۔ اجنبی بولا، یہ نشان ہے، وہاں جانا ہوگا ابھی۔ لوگ ہچکچائے مگر پھر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ چرچ کی دیواروں پر خون کے الفاظ لکھے تھے، قربانی قبول ہوگی ورنہ اندھیرا ابدی رہے گا۔ سب کے قدم لرزنے لگے مگر اجنبی آگے بڑھا۔ چرچ کے دروازے پر ایک چابی رکھی تھی، چمکتی۔ اجنبی نے اسے اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چرچ کے دروازے پر اجنبی نے چابی گھمائی، آہستہ سے دروازہ چرچ کی صدیوں پرانی چیخ کے ساتھ کھل گیا۔ اندھیرا اندر سے دھوئیں کی شکل میں باہر نکل آیا۔ لوگ کے پیچھے ہٹ گئے، بچے رونے لگے خوف کے مارے۔ چرچ کے اندر خون کی بو اور ٹوٹی سلیبیں تھیں۔ دیواروں پر لٹکتی تصویریں سب کالے دھبوں میں بدل گئیں۔ اجنبی نے قدم رکھا اور بلند آواز میں کلمہ پڑھا۔ زمین ہلنے لگی اور چرچ کے اندر سے چیخ ابھری، آخرکار تم مجھے جگانے آئے ہو انسان۔ چرچ کے اندر ایک سایہ کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں دہکتے کوئلوں کی طرح سرخ تھیں، ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ زنجیروں سے آوازیں نکلتی جیسے کسی کے رونے کی۔ لوگوں نے ڈر کے مارے نظر جھکا لی زمین پر۔ اجنبی نے کہا، تو ہی وہ بد دعا کا وارث ہے۔ سایہ ہنسا اور بولا، میں بد دعا نہیں، خود اندھیرا ہوں۔ یہ بستی میرا شکار ہے، تم سب میری خوراک ہو۔
چرچ کی چھت لرزنے لگی اور پتھر گرتے رہے، لوگ بھاگنے لگے مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر اندھیرا بڑھتا گیا اور ہر چراغ بجھ گیا، صرف اجنبی کے وجود سے روشنی نکلتی رہی چمکتی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، روشنی کی کرن اس کے ہاتھ پر اتر آئی، فوراً سایہ پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھیں دھکنے لگی، وہ چیخا، یہ روشنی یہاں حرام ہے، باہر نکالو۔ اجنبی بولا، یہ روشنی تیرے ظلم کے لیے عذاب ہے۔ چرچ میں روشنی اور اندھیرے کی جنگ شروع ہو گئی، روشنی کے ہر وار پر سایہ دھار کے پیچھے ہٹتا مگر فوراً دوبارہ مضبوط ہو کر آگے بڑھنے لگتا، لوگ دیواروں سے چمٹے، ان کی سانسیں پھنس رہی تھیں، بچے چیخیں مار کر ماں کے کپڑوں میں چھپ گئے، عورتیں دعائیں دہراتی رہیں مگر آواز کانپتی رہی۔ سایہ بولا، قربانی دو ورنہ سب کچھ جل جائے گا۔ اجنبی چیخا، یہ بستی قربانی نہیں، حوصلے سے بچے گی۔ روشنی کی کرن نے زنجیروں پر حملہ کیا، طاقت سے زنجیریں ٹوٹی تو ہزاروں چیخوں کی آواز نکلی، چرچ کی دیواروں پر خون کے نشان پھیلنے لگے، ہر نشان میں ایک معصوم چہرہ نظر آتا تھا، ان چہروں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لوگ حیران رہ گئے، ان کا دل کانپنے لگا۔ اجنبی نے کہا، یہ وہ ہیں جو قتل ہوئے تھے، ان کی بد دعاؤں نے اس بستی کو اندھیروں میں ڈالا، اگر ہم ان کے لیے دعا نہ کی بستی ختم ہوگی۔ لوگ رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، چرچ روشنی سے بڑھنے لگا، لمحہ بلمحہ سایہ چیخا اور اس کا وجود دھندلانے لگا، وہ آگے بڑھا اور اجنبی پر حملہ کیا، خوفناک۔ اجنبی زمین پر گر گیا مگر روشنی برقرار رہی، لوگوں نے بلند آواز میں آیات دہرانا شروع کیا، ہر آیات میں سایہ کے جسم میں سوراخ ڈال دیے، وہ چیخا، رکو ورنہ تم سب کو ختم کر دوں گا، مگر اب لوگ کانپنے کے بجائے مزید بلند پڑھنے لگے، چرچ کے شیشے ٹوٹ گئے اور روشنی باہر نکل گئی، اندھی بستی میں پہلی بار ہوا بدلنے لگی، باہر کے درخت ہرے ہونے لگے، پرندوں کی آواز آئی، لوگوں کے چہرے پر امید کی جھلک نمودار ہوئی، سایہ کمزور ہو گیا مگر ابھی زندہ باقی تھا، اس نے کہا، قربانی کے بغیر میں کبھی نہیں مروں گا۔ اجنبی اٹھا اور اس کی طرف قدم بڑھایا، قربانی ہوگی مگر وہ جو اندھیروں کو توڑ سکے، لوگ حیران ہوئے، کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، سایہ ہنسا اور بولا، دیکھتے ہیں کون تیار ہوتا ہے۔ چرچ دوبارہ لرزنے لگا، خوفناک آوازوں کے ساتھ، رات ڈل رہی تھی اور بستی پر خاموشی چھا گئی، لوگ چرچ کے اندر ہی بیٹھے سسکیاں لیتے رہے، اجنبی خاموش بیٹھا زمین پر کچھ لکیریں بنا رہا تھا، وہ بولا، یہ آخری مرحلہ قریب ہے، سب تیار رہو، اندھیروں کا یہ کھیل کل ختم ہو سکتا ہے ہمیشہ۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر حوصلہ دینے لگے، بچے سو نہ سکے، ان کی آنکھوں میں خوف رہا، سایہ کرسی پر بیٹھا ان سب کو دیکھتا رہا، اندھی بستی فیصلہ کن صبح کا انتظار کرنے لگی، صبح سے پہلے آسمان پر سرخ بادلوں کا قبضہ ہو گیا تھا، پورا آسمان آگ کی طرح دہک رہا تھا، مسلسل لوگ چرچ کے اندر سہمے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے، اجنبی زمین پر بنائی لکیروں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، وہ آیات پڑھ رہا تھا، روشنی زمین سے نکلتی، سایہ مسکرا رہا تھا جیسے اسے یقین تھا جیت کا، اس نے کہا، وقت ختم ہو رہا ہے، قربانی کہاں ہے؟ لوگ خاموش رہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، اندھی بستی موت اور زندگی کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، اجنبی اٹھا اور بستی کے دروازے کی طرف گیا، لوگ حیران ہو گئے، اس کے پیچھے چل پڑے، باہر فضا میں عجیب شور تھا، جیسے رونے کی آواز، درختوں کے پتے سے سرخ قطرے ٹپک رہے تھے، گلیوں کی دیواروں پر ہاتھوں کے نشان بن گئے، بچے اپنی ماں کے پیچھے چھپنے لگے خوف سے، عورتوں نے چادریں لپیٹ کر آنکھیں بند کر لی، مرد ایک دوسرے کے کندھے تھامے کھڑے تھے، سایہ قہقہا لگاتا ہوا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اجنبی نے بستی کے بیچوں بیچ رک کر زمین کھودی، زمین کے اندر ایک چھوٹا سا صندوق نکل آیا، لوگ حیران رہ گئے، سب اس کے گرد جمع ہو گئے، صندوق پر خون کے دھبے اور زنجیریں بندھی تھیں، اس نے کہا، یہی ہے اصل راز اندھی بستی کا،
سایہ چیخا، اسے مت کھولو ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ لوگ پیچھے ہٹ کے مگر اجنبی نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دعا پڑھی اور زنجیریں توڑ ڈالی۔ صندوق کھلا تو ایک خالی آئینہ نظر آیا۔ لوگ چونک گئے، یہ خالی شیشہ کیوں رکھا ہے؟ مگر جیسے ہی اجنبی نے اس میں دیکھا، روشنی پھوٹی۔ آئینے کے اندر بستی کے پرانے مناظر دکھائی دیے، بچوں کی ہنسی، عورتوں کی خوشیاں، مردوں کی محنت۔ یہ سب منظر آنکھوں کو روشن کرنے لگا۔ سایہ پیچھے ہٹا اور غصے میں دہاڑنے لگا، یہی ہے وہ چیز جو میری طاقت توڑ سکتی ہے؟ اجنبی نے کہا، یہ یادیں ہی روشنی ہیں ہمیشہ۔ اندھی بستی میں امیر کی خوشبو پھیلنے لگی۔ سایہ زمین پر گرا اور زنجیروں کی طرح تڑپنے لگا، مگر وہ دوبارہ اٹھا اور آگ کی شکل اختیار کر لی۔ پورا آسمان شعلوں میں لپٹ گیا جیسے قیامت ہو۔ لوگ چیخنے لگے، کچھ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عورتوں نے بچوں کو زور سے سینے سے چمٹا لیا۔ اجنبی نے آئینہ اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف کیا۔ روشنی کی کرنوں نے آگ کے شعلوں کو کاٹنا شروع کیا۔ سایہ دہاڑتا رہا مگر کمزور ہوتا گیا۔ لمحہ بلمحہ اندھی بستی ایک بار پھر روشنی دیکھنے لگی۔ اچانک آئینے کے اندر ایک اور منظر ظاہر ہوا۔ ایک شخص کھڑا تھا جو بستی کا پرانا رہائشی لگتا تھا۔ لوگوں نے پہچان لیا، وہ بستی کا پہلا امام تھا۔ اس نے کہا، اندھیرا قربانی نہیں، ایمان سے ختم ہوگا۔ یہ بستی روشنی کی امانت ہے، بچاؤ اسی سے ہوگا۔ لوگ رو پڑے اور دعا مانگنے لگے دل سے۔ آئینے کی روشنی مزید تیز ہوگی، اندھیرا پیچھے ہٹا۔ سایہ چیخا، یہ ممکن نہیں، میں ابدی ہوں ہمیشہ۔ اجنبی بولا، اب تیرا وقت ختم ہو چکا۔ زمین زور زور سے ہلنے لگی اور کنواں دہاڑنے لگا۔ کنویں کے اندر سے شعلے آسمان کی طرف نکلے، مگر آئینے کی روشنی نے انہیں بجھانا شروع کیا۔ لوگ آیات پڑھتے رہے، روشنی مضبوط ہوتی گئی۔ سایہ اب ایک دھند میں بدل کر ادھر ادھر بھاگا، مگر آئینے کے اندر کھینچنے لگا بے اختیار۔ اجنبی نے کہا، یہی تیرا قید خانہ ہے ہمیشہ۔ سایہ چیخا، مگر روشنی نے اسے کھینچ لیا۔ آئینہ بند ہو گیا اور زمین خاموش ہو گئی۔ لوگ حیرت میں تھے، کچھ سجدے میں گر گئے۔ بستی کے درخت پھر ہرے ہو گئے اور پرندے لوٹے۔ گلیوں میں پہلی بار خوشبو آئی اور دھوپ چمکی۔ عورتیں بچوں کو ہنستے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مرد ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ اجنبی خاموش کھڑا تھا، چہرہ پرسکون تھا۔ اس نے کہا، یہ صرف آغاز ہے، ابھی سفر باقی ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ اور کیا ہونے والا ہے۔ اندھی بستی پر نیا سورج طلوع ہونے لگا۔ اندھی بستی پر سورج کی پہلی کرن نے سب کو چونکا دیا۔ روشنی کے لمس نے گھروں کو جگا دیا۔ نئے انداز میں لوگوں نے برسوں بعد تازہ ہوا میں سانس لی۔ درختوں سے خوشبودار پھول جھڑنے لگے، خوبصورت بچوں نے قہقہے لگائے اور گلیوں میں دوڑ پڑے۔ عورتوں نے چہرے کھول کر آسمان کی طرف دیکھا، مردوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہاتھ اٹھا کر۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اندھیرا ختم ہو چکا ہے، لیکن اجنبی کے چہرہ پرسکون کم تھا۔ اجنبی خاموش کھڑا بستی کے بیچ زمین کو دیکھ رہا۔ اس کی آنکھوں میں فکر کی جھلک صاف دکھائی دی۔ لوگوں نے پوچھا، اب سب ختم ہو گیا ہے نا؟ اس نے جواب دیا، اندھیرا ختم ہوا ہے مگر جڑیں باقی ہیں۔ یہ سایہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے اگر ہم غافل ہوئے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بچہ بولا، کیا پھر رات نہیں آئے گی؟ اجنبی نے کہا، رات آئے گی مگر اندھی نہیں۔ اندھی بستی کو ایمان سے زندہ رکھنا ہوگا ہمیشہ۔ اس وقت بستی کے کنارے پر دھواں اٹھنے لگا۔ لوگ دوڑ کر وہاں پہنچے اور حیران رہ گئے۔ پرانا قبرستان دہک رہا تھا، آگ کی لپٹوں میں قبروں سے شور سنائی دے رہا تھا، خوفناک آوازوں کا۔ عورتوں نے بچوں کو سینے سے چمٹا لیا ڈر کے مارے۔ مردوں نے لکڑیاں اٹھا کر قبروں کو بجھانے کی کوشش کی، مگر آگ بجھنے کی بجائے مزید بڑھتی گئی۔ اجنبی بولا، یہ اندھیروں کی آخری آزمائش ہے، اگر ہم ہارے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے مل کر دعا پڑھنی شروع کر دی۔ آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، آہستہ آہستہ بارش کی پہلی بوندیں زمین پر گری۔ ٹھنڈی
قبروں کی آگ بجھنے لگی دھیرے دھیرے کمزور ہو کر، مگر ایک قبر ابھری اور ٹوٹ کر کھل گئی۔ اس میں سے ایک سایہ نما وجود نکل آیا۔ وہ سایہ باقی سے مختلف تھا اور زیادہ خوفناک۔ اس کی آنکھیں نیلی اور جسم دھند سے بنا۔ لوگوں نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹ کے اجنبی نے آگے بڑھ کر سائے کو مخاطب کیا، تو کون ہے؟ کیا باقی اندھیروں کا حصہ ہے؟ سایہ بولا، میں پہلا مقتول ہوں اس بستی کا۔ مجھے ظلم نے مارا اور میری روح قید ہوئی۔ میری چیخوں نے اندھیرے کو جنم دیا ہمیشہ۔ لوگ حیران ہوئے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سایہ بولا، میں دشمن نہیں، مگر چین میں نہیں۔ میری قبر تب تک دہکے گی جب تک انصاف نہ ہو۔ اجنبی خاموش ہو گیا، سوچ میں ڈوب گیا گہری۔ لوگوں نے پوچھا، کون سا انصاف چاہیے تجھے؟ سایہ بولا، وہ نام لو جنہوں نے مجھے مارا تھا، ان کی نسلیں اب بھی یہاں جیتی ہیں سکون سے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بول نہ پایا۔ اجنبی کہا، اگر سچ سامنے نہ آیا تو اندھیرا لوٹے گا۔ مرد کانپنے لگے اور عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک بوڑھا اٹھا اور لرزتی آواز میں بولا، وہ ظالم میرے ہی خاندان کے بزرگ تھے۔ سایہ چیخا اور زمین زور سے ہلنے لگی۔ اجنبی نے بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، انصاف خون سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے ہوتا ہے۔ اندھیروں کو توڑنے کے لیے ہمیں گناہ ماننا ہوگا۔ لوگ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے۔ ہر اعتراف کے ساتھ سایہ ہلکا ہوتا گیا، اس کی آنکھوں کی نلاہٹ کمزور ہونے لگی۔ قبروں پر دہتی آگ خود بخود بجھنے لگی، آہستہ آہستہ سے۔ سایہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا سکون سے، شاید اب مجھے آزادی مل سکے گی۔ آخر کار سایہ روشنی میں بدل کر آسمان پر گیا۔ قبریں پرسکون ہو گئی اور بستی نے سکون کا سانس لیا۔ لوگوں نے اجنبی کو گھیرا اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، اب اندھی بستی آزاد ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یاد رکھو، اندھیرا کمزوری سے جنم لیتا ہے، ایمان اور سچائی ہی اصل طاقت ہے تمہاری۔ لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی غافل نہ ہوں گے۔ بستی پر پہلی بار مکمل روشنی کا سایہ چھا گیا۔ اندھی بستی کو ایک نئی پہچان مل گئی۔ روشنی بستی کے ہر کونے میں پھیل گئی تھی، پرسکون انداز۔ لوگ خوش تھے کہ صدیوں کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ بچے قہقہے لگاتے اور گلیوں میں کھیلتے پھرتے رہے۔ عورتوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے نئے سرے سے۔ مردوں نے کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ خوشی کے ساتھ فضا میں سکون کی خوشبو رچی بسی تھی۔ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ بستی بدل گئی، مگر اجنبی کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی باقی۔ وہ جانتا تھا کہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اجنبی بستی کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ خاموشی سے وہ آسمان کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، کیا اب آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اجنبی نے کہا، ہاں، میرا وقت پورا ہوا۔ میرا مقصد اندھیروں کو شکست دینا ہی تھا۔ لوگ رونے لگے اور اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ مسکرایا اور ان کے آنسو پونچھتے، اندھی بستی اب تمہاری ذمہ داری ہے ہمیشہ کے لیے سب۔ اسی وقت بستی کے آسمان پر پرندوں کا جھنڈ آیا۔ انہوں نے گھیرا بنا کر اجنبی کو اوپر پرواز کی۔ ہوا میں خوشبو اور روشنی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ بچے حیران ہوئے اور عورتوں نے دعائیں پڑھی۔ مردوں نے کہا، یہ خدا کی نشانی ہے۔ اجنبی نے کہا، یقین رکھو، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ پرندے اور زیادہ قریب آ کر آوازیں نکالنے لگے۔ آسمان پر ایک دروازہ سا روشن ہو گیا۔ اچانک سے اجنبی نے بستی کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ بولا، یاد رکھو، اندھیرا باہر نہیں دل کے اندر ہے۔ جب تک دل صاف ہیں یہ بستی روشن رہے گی۔ اگر تم جھوٹ، ظلم اور لالچ میں ڈوبے تو اندھیرا لوٹے گا۔ لوگوں نے سر جھکا کر وعدہ کیا ایمان نبھانے کا۔ اجنبی نے کہا، میں جا رہا ہوں مگر روشنی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ روشنی تمہارے اعمال سے زندہ رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ پرندے زور زور سے اڑنے لگے اور دروازہ کھلا۔
اجنبی روشنی میں لپٹا اور آسمان میں چلا گیا۔ بستی کے لوگ حیرت اور سکون میں کھڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بستی میں سکون بڑھتا گیا۔ کھیت سرسبز ہوئے اور دریا کا پانی صاف ہو گیا۔ بچوں کی ہنسی نے گلیوں کو جنت بنا دیا۔ عورتوں کے چہرے پر اطمینان اور نور چھا گیا۔ مردوں نے انصاف اور محبت کو اصول بنایا۔ اندھی بستی اب روشنی کی بستی کہلانے لگی۔ لوگ دور دور سے یہاں آ کر سکون پاتے تھے۔ یہ بستی ایمان اور سچائی کی مثال بن گئی۔ ہر آنے والا دعا دیتا اور لوٹا جاتا خوشی سے۔ لیکن ایک رات ایک بچہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دور افق پر دھند اتر رہی ہے۔ بچے نے اپنی ماں کو بتایا مگر وہ مسکرائی۔ ماں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اندھیرا واپس نہیں آنے دیں گے کبھی۔ بچے نے کہا، کیا اجنبی واپس آئے گا کبھی؟ ماں نے کہا، روشنی ہی اس کا نشان ہے، جب تک دل زندہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بچہ مطمئن ہو کر سو گیا سکون کے ساتھ۔ اندھی بستی کے لوگ رات کو بھی مطمئن سوتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اندھیرا واپس نہیں آئے گا، لیکن کبھی کبھی ہواؤں میں عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی۔ لوگ کہتے تھے، یہ اجنبی کی آواز ہے، روشنی والی۔ وہ آواز یاد دلاتی تھی کہ وعدہ مت توڑنا کبھی، ایمان قائم رکھو ورنہ اندھیرا قریب آ جائے گا۔ یہ سرگوشیاں بستی کو بار بار جگاتی رہتی تھی۔ روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہمیشہ باقی تھی، مگر بستی نے عہد کیا کہ ہار نہیں مانے گی۔ یوں اندھی بستی ایک داستان بن گئی ہمیشہ کے لیے۔ بچے یہ قصے سنتے اور امید کے گیت گاتے۔ عورتیں آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سناتی۔ مرد قافلوں کو یہ داستان سناتے۔ سفر کرتے ہوئے دور دور تک لوگ بستی کو دیکھنے کے لیے آتے۔ سب کہتے، یہ روشنی کے معجزے کی بستی ہے۔ اندھی بستی کا نام اب روشن بستی ہو گیا۔ یہ داستان وقت کے اوراق پر ہمیشہ لکھی گئی۔ روشنی اندھیرے پر آخرکار غالب آ گئی۔